پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کی وابستگی کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ کے بڑے بھائی سید وارث علی گیلانی صاحب، آپ کے چھوٹے بھائی سید وارث علی گیلانی صاحب بطور امیدوار اپنے آپ کو پیش کیا تھا انہوں نے، اور بہت سارے سیاسی عہدوں پر بھی وہ فائز رہے ہیں، اور عمران خان کی جملہ تاریخ میں ان کا ایک بھرپور کردار رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں انتخابی عمل میں اس الیکشن میں آپ حصہ لیں گے یا وارث گیلانی صاحب؟ لیکن یہ تو دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. بہرحال اس نے بڑی اچھی محنت کی، جس طرح سے اس نے پارٹی کے لیے کام کیا، جس طرح سے اس نے یوتھ کو متحرک کیا، اور یوتھ کی وہ اسٹینڈنگ ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے اندر کسی بھی جماعت کے اندر ہماری یوتھ کی اتنی اسٹینڈنگ کبھی بھی نہیں رہی، کیونکہ میں دیکھتا رہا ہوں پچھلے ادوار بھی، تو اس کی بہت محنت ہے. پچھلی دفعہ یہ ہے کہ اس وقت جس وقت ٹکٹس کے فیصلے ہوئے تو سیف اللہ نیازی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی. اس وقت وہ منتظم تھے ہمارے ادھر ٹکٹ کے معاملات میں. اس وقت بھی ہم کہتے تھے یہ لوگ بھاگ جائیں گے اور آپ ان کو نہ لیں، پارٹی کے جرمن لوگوں کو ٹکٹ دیں جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے. اور پھر اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر سب نے دیکھا کہ وہ لوگ بھاگ گئے، جو کچھ بچتے تھے جو رہ گئے وہ اپنی چند مجبوریوں کی وجہ سے رہ گئے کہ وہ نہ جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انفارچونیٹ ہے یہ کہ اس طرح سے ہونا ہماری پارٹی کے ساتھ. اس پہ آدمی کیا بولے. آپ سے یہ سوال ہے کہ بہت سارے لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی اینٹی آرمی ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کے چل رہی ہے. فوج آزاد کشمیر کے اندر بھی، بالخصوص پاکستان کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کیا موقع ہے؟ بہت سارے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب کیا دھرا پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کا ہے. نہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کے خلاف ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف اس فوج کے خلاف ہے. ہمارا لیڈر کہتا ہے یہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری، اس کے بعد بات ہی ختم. کون سے ایسا محب وطن ہوگا جو اپنے ملک کے خلاف ہو یا اپنی فوج کے خلاف ہو؟ فوج کے ساتھ اس ملک کا استحکام ہے. جس ملک میں فوج نہیں ہے تو وہ تو پھر ملک تو نہ ہوگا. تو بہرحال یہ کہنا جی کہ ہم کوئی اینٹی اسٹیٹ ہیں یا ہم اینٹی فوج، ہاں بعض لوگوں کی آپ فرد واحد کسی کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا نہ آپ کے اداروں سے اختلاف ہو سکتا ہے. ادارے مل کے ایک قوم بن کے ایک ملک بنتا ہے، تو ہم اداروں کے خلاف ہو کے تو یہ تو بالکل کھیل ہو جائے گا کہ ہم بولیں جی کہ ہم فوج کے خلاف ہیں یا ہم اپنے ملک کے خلاف ہیں. نہ ملک پہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، نہ فوج پہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے. مخدوم سید محسن علی گیلانی صاحب، آپ سے میں آخری سوال یہ پوچھوں گا کہ آزاد کشمیر کی ہم نے سیاست ڈسکس کی، آزاد کشمیر کے انتخابی لائے عمل کے حوالے سے آپ سے بات کی. پاکستان تحریک انصاف کی KPK میں حکومت ہے. پاکستان تحریک انصاف کا پہلے جو KPK کے چیف منسٹر تھے علی امین گنڈاپور صاحب، اب سہیل آفریدی صاحب ہیں. آپ بطور ایز کمپیئر کیسے دیکھتے ہیں دونوں شخصیات کو؟ اس وقت سہیل آفریدی صاحب بھی بہت ساری جگہ پہ تحریک انصاف کی اور خان صاحب کی رہائی کے لیے خصوصاً بڑی مؤثر آواز بنے ہوئے ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ینگ یوتھ، ایک ینگ لیڈر بہتر ہے دین کسی؟ دیکھیں جی جہاں تک KPK کا سوال ہے نا، وہاں پہ پہلے علی امین خان گنڈاپور ہیں چیف منسٹر تھے، اب سہیل آفریدی. یہ ہمارے کپتان جو ہیں، ہمارے لیڈر عمران خان کا فیصلہ ہے. ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہے گورننس کا. علی امین خان جس طرح چلا رہے تھے وہ بھی بہتر تھا، جس طرح سہیل آفریدی نے مومنٹم بنایا ہے یہ بھی بہتر ہے. یہ تو عمران خان کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے کس کو کس وقت کس جگہ پہ کھلانا ہے. تو اس وقت علی امین بہترین چوائس تھی، اور اس کے بعد جس وقت حکمت عملی چینج کرنی پڑی تو آج سہیل آفریدی دیکھیں ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. آپ کے پنجاب میں گیا، سندھ میں گیا، انشاءاللہ وہ آزاد کشمیر میں بھی آئیں گے تو پورا ایک مومنٹم بنے گا اس تحریک کا. اور ہماری سب سے دیکھیں الیکشن بھی ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائیں گے، ٹکٹ بھی مل جائیں گے انشاءاللہ. کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اس دفعہ نوجوان کی عادت آئے، کیونکہ اب نوجوانوں کا ٹائم ہے اور نوجوان ہی ڈلیور کریں، نوجوان ہی جواب دیں ہوں. لیکن جہاں تک اس وقت ہمارا سارا فوکس ہے وہ عمران خان کی رہائی پہ ہونا چاہیے، بشمول مجھ جیسے کارکن سے لے کے بڑی لیڈرشپ جتنے بھی لوگ ہیں. ہمارا فوکس عمران خان کی رہائی ہے، نہ کہ الیکشن ہے. بہت شکریہ مخدوم سید محسن گیلانی صاحب
नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, जहाँ तक मेरा ये पैगाम है कि आप खुश रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें, और मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।